نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين واجب الاحترام شیخ الحدیث مولانا محمد افضل سردار صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی، مفتی محمد شریف صاحب، مفتی جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، لائق تکریم مولانا بلال بشیر صاحب، قاری بشیر صاحب، حافظ سفیان صاحب، ذی وقار بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں عرب کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے ساتھ یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ تعالی نے ان کی فکری رہنمائی، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے انہیں انسانیت سکھانے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کیے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوڑوں، چماروں، بھنگیوں اور چرسیوں کی اولاد میں سے بنانے کی بجائے نبیوں اور رسولوں کی اولاد بنایا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ان کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور ان کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ پہلا احسان یہ یاد کروایا کہ میں نے
تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ دوسرا احسان یہ یاد دلایا کہ میں نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دلائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں بہت برا عذاب دکھا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو غلام اور لونڈیاں بنا رکھا تھا۔ مردوں کو جبری مشقت کے طور پہ اپنا خادم اور عورتوں کو جبری مشقت کے طور پہ اپنی خادمائیں لونڈیاں بنا رکھا تھا، جن کی حیثیت حیوان سے زیادہ نہیں تھی۔ اور پھر جب انہیں پتا چلا نا کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اللہ ہمیں ایک نبی بھیجے گا جو بادشاہ بھی بنے گا تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، تو اس نے اجلاس بلایا۔ یہ بڑے خواب دیکھنے لگے، ان کا تو علاج ہونا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ ایک دستہ تشکیل دیا جائے جس کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی جائیں اور ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم بنی اسرائیل کے محلات میں راؤنڈ لگایا کرو، جب تمہیں پتا چلے کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اسے ذبح کر دیا کرو۔ یہ سلسلہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک وقت گزر گیا تو بنی اسرائیل کے صاحب حیثیت لوگ پریشان ہو گئے۔ بچے ذبح ہونے کی وجہ سے کام کاج کرنے کے لیے غلام دستیاب نہیں ہو رہے، چند بوڑھے بوڑھے گھوم رہے ہیں۔ جب یہ بھی مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو طے یہ ہوا کہ 1 سال کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ جب یہ جوان ہوئے تو اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون اشتعال میں آ گیا، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ چھپتے چھپاتے نکلے، لیکن فرعونیوں کو پتا چل گیا، اس نے اپنے لشکروں کو پیچھے لگا دیا۔ ساری رات چلنے کے بعد صبح ہونے کے وقت ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں آگے دریا بہ رہا تھا۔ پریشان ہو گئے، نہ تو دریا پہ پل ہے، نہ عبور کرنے کے لیے کشتیاں ہیں، دریا کا پانی ہاتھیں مار رہا ہے۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون کا لاہ لشکر قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔
قرآن کہتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو اب دھر لیے جائیں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. فرمایا فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنی لاٹھی دریا پہ مارو، لاٹھی دریا پہ ماری، دریا پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بلند چٹان کی طرح نظر آنے لگا. 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 ہی قبیلے تھے. وہ دریا عبور کر گئے. فرعون شیخی بگیڑتے ہوئے کہنے لگا دیکھو اور دریا کس طرح میرے روب اور دبدبے کی وجہ سے میرے لیے راستہ بنا رہا ہے. فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا پار کروا دیا. فرعون اور اس کے لشکری سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگے. جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں ایمان لے آیا. حقیقت یہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. آواز آئی الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب مسلمان ہو رہا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سا تھا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. دوسرا احسان اللہ نے ان پہ یہ کیا کہ انہیں فرعون کی قوم سے نجات دلائی.